میرے بزرگوں بھائی عزیز دوستوں، اللہ نے یہ صحت دی ہے، یہ طاقت و قوت دی ہے. آج مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، آواز کانوں میں اذان کی آ رہی ہے. آج مسجدوں میں آ جاؤ، اپنی نیند کو قربان کرو. ابراہیم کی قربانی یہ بات یاد دلا رہی ہے کہ 84 سال میں بیٹا پیدا ہوا. 90 سال کی عمر میں وہ باپ اپنے بیٹے لگتے بگڑ کے گلے پر چھری چلا رہا ہے. اندازہ لگاؤ، اگر آج اپنی ماں اور اپنا باپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھا دے رہے، اس کے ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا رات دیر تک سویا ہے، رات دیر سے سویا ہے. صبح نماز کے لیے نہ ماں جگاتی ہے نہ باپ جگاتا ہے. عربی اور مکتب کی تعلیم کے لیے نہ باپ جگاتا ہے نہ ماں جگاتی ہے. یاد رکھو، اگر آج ہم نے اس کی دینی تربیت نہ کی، ان کو قرآن کی عظمت نہ بتایا، ان کو مسجد کی عظمت نہ بتایا، نماز کی فضیلت نہ بتایا، ان کو قربانی پر نہیں ابھارا، تو یہ دو کنارے بن جائیں گے. بیٹا ادھر کھڑا ہوگا، باپ ادھر کھڑا ہوگا. باپ پانی کے گھونٹ کے لیے ترسے گا، لیکن یہ بیٹے کو شرم آئے گی کہ یہ ڈاکٹر ہو کر، انجینئر ہو کر، ماسٹر ہو کر اور دنیا کے عہدے پر ہو کر یہ فقیر باپ کے منہ میں پانی ڈالنے میں اس کو شرم آئے گی. سب بناؤ بیٹوں کو پہلے نیک بناؤ، اولاد کو نیک بنانا ضروری ہے. پورا گھر سو رہا ہے، جوان بیٹا بھی سو رہا ہے، بوڑھا باپ بھی سو رہا ہے، جوان ماں بھی سو رہی ہے، بہو بھی سو رہی ہے اور بیٹے بھی سو رہے ہیں. پورا گھر سو رہا ہے. فجر کی نماز میں 10 لوگ نماز پڑھو. اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا کھانا سو رہے ہیں، اللہ کے پنکھے میں سو رہے ہیں. صحت دیا ہے، اللہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے اللہ نے پکڑ لیتا ہے. ایک دن میں 100 مرتبہ موبائل ہاتھ میں آ رہا ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ موبائل ہاتھ میں آ رہا ہے، لیکن پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کا کلام ہاتھ میں نہیں آتا. موبائل پکڑتے پکڑتے ہاتھ تھک رہے ہیں، لیکن جلدی سے قرآن پکڑنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ اللہ کا کلام قیامت میں شکایت نہیں کرے گا. کرے گا، ضرور کرے گا کہ اللہ 1 گھنٹے میں 10 مرتبہ موبائل کی یاد آتی تھی، پورا سال گزر جاتا تھا، قرآن کی یاد نہیں آتی. نوجوانوں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم قبر میں اٹھائے جائیں گے. اللہ کے بعد ہمارا سوال ہوگا زندگی کا. ہم کیا کراتے ہیں؟ ہم کافروں کی طرح نہیں ہیں، ہم غیر مسلموں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو پانی میں بہا دیے جائیں گے، آنکھ بنا کر ہماری ناک بنا دی جائے گی. نہیں، اللہ کا فرمان کہتا ہے ہم ایک کوڑے کو جمع کریں گے، ہڈی کے ایک چوڑے کو جمع کریں گے اور اللہ قیامت دن کھڑے کرے گا اور پوچھے گا. ایک دن میں 1000 مرتبہ موبائل ہاتھ میں لیا جاتا تھا، اللہ کا قرآن کیوں ہاتھ میں نہیں لیا؟ یہ سوال ہوگا میرے بزرگ بھائیوں. یہ قربانی کا مہینہ بتلا رہا ہے کہ دو اپنی نیند کی قربانی، دو اپنے مال کی قربانی، دو اپنے جان کی قربانی، دو اپنی صلاحیتوں اور رشتے داروں کی قربانی. آج ہم اپنے اولاد کی قربانی کر دیتے. یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے بچوں کی قربانی سے ہٹا کر جانوروں کو بتا دیا. اگر بچوں کی قربانی ہوتی تو شاید ہم مسلمان بھی کرے تھے. ہم سے وہ قربانی دینا نہیں ہو، ہماری نیند کی قربانی دینا بھی اتنا نہیں ہو. مفتی صاحب بہت جلدی جمع کرو، نیند نہیں ہو رہی. 2 بجے تک 3 بجے تک گلیاں آباد ہے، روڈ آباد ہے، ہوٹلیں آباد ہے، نکھر آباد ہے، چوراہے راستے آباد ہے، اور پھر کیوں مسجد آباد نہیں ہے؟ اللہ کے بعد ہم کیا جواب دیں گے؟ جمعہ میں ٹائم ہو رہا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں جمعہ میں ٹائم ہو رہا ہے. وہ بات لمبی چلی جاتی ہے، پھر چلتا ہے. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تیری ذمہ داری تھی، پورا نوجوان محلہ صحت مند محلہ کہاں جاتے ہیں؟ نماز کے وقت ظہر میں باہر ہوتے ہیں، عصر میں کاروبار پر ہوتے ہیں، مغرب شہروں میں ہو جاتی ہے، عشاء بھی کوئی مسجد میں ہو جاتی ہوگی، لیکن فجر میں سارے نوجوان اپنے گھروں پر ہوتے ہیں. اللہ کے واسطہ آپ نماز پڑھیں گے، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں گی. آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قسم خدا کی بیوی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی نماز نہیں پڑھتی. وہ کہیں گے تو نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھتی. اگر آپ نماز پڑھیں گے، اب کی اولاد نماز پڑھے گی. یہ ماں اور باپ یہ اللہ کے یہاں ناکام باپ ثابت ہوں گے اگر انہوں نے اپنے بچے کو قرآن نہ پڑھایا، نماز کے لیے نہیں چلایا، تو ناکام باپ بن کر، مجرم باپ بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اگر ہماری ماں نے اپنی بچیوں کو نماز نہ سکھائی، ان کو نماز کی توجہ نہ دلائی، تو یہ اللہ کے یہاں مجرم مائیں بن کر کھڑے ہوگی. حکم سے نہیں سیکھا جاتا، عمل سے سیکھا جاتا ہے. ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، ہر نماز کے بعد 10 منٹ قرآن پڑھ رہی ہے، تو بچے بھی قرآن ہاتھ میں لیں گے، بچے بھی قرآن پڑھیں گے. باپ نماز کے وقت تو بھی ڈھونڈ رہا ہے، نماز کی تیاری کر رہا ہے، بچے بھی نماز کی تیاری کریں گے. عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، کھانا ہو گیا، ہم نماز کھانے کے بعد بھی دعا پڑھ کر نماز کی تیاری کریں گے. ہماری اولاد نماز کی تیاری کرے گی، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں نماز کی تیاری کریں گے. اگر ہم نماز کے بغیر سو جائیں گے تو شیطان کو تیاری ہے
ہم کو بھی بہکا دے گا، پورا گھر کو سنا دے گا. اگر اسی حالت میں موت آئے تو اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟